وہابی اپنا بچہ بریلوی کے مدرسے میں داخل نہیں کرواتا، بریلوی وہابی سے نہیں پڑھواتا، دیوبندی شیعہ سے اور شیعہ اپنا بچہ دیوبندی کے مدرسے میں نہیں بھجواتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کا بچہ جس کے پاس پڑھے گا وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ دے گا، اپنے فکر و عمل میں اس کے بچے کو ڈھال دے گا۔ سنی کا بچہ وہابی بن جائے گا، وہابی کا سنی، اور دیوبندی کا بچہ شیعہ بن جائے گا اگر وہ اس کے پاس پڑھنے گیا تو۔ جی ہاں بالکل جناب، یہ ایک سچ بات ہے کہ جس کی تعلیم ہوگی، جس کی صحبت و تربیت ملے گی، بچے پر اثرات بھی اسی کے مرتب ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر حیرت ہے نا کہ ان سب کے بچے اسکول و کالج میں اکٹھے ہیں۔ یہاں نہ کسی کو گلہ ہے اور نہ کسی کو کسی سے شکایت ہے، یعنی اپنے بچوں کو ملحد، لادین، زندیق اور کافروں کا غلام بنانے پر سبھی متفق اور متحد ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ملک میں رائج کافروں کا نظام کس چیز سے چلتا ہے؟ عدالتوں میں فرنگی قانون کا محافظ کون ہے؟ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے محکموں کو کون چلاتے ہیں؟ رشوت، سود، ہیرا پھیری، دھوکہ فریب، چال بازی کون کرتے ہیں؟ فحاشی اور یعنی بغیرتی، بے حیائی کون پھیلاتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری کون کرتے ہیں؟ ظلم، جبر اور ناجائز ہتھ کنڈوں میں کون ملوث ہیں؟ کافروں کے نظام کے محافظ کون ہیں؟ الغرض پورے ملک میں کرپشن، لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ارے بھائی، یہ ہمارے ہی بچے ہیں جنہوں نے اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کی ہے اور پھر اپنی قابلیت کے بل بوتے پر مختلف شعبوں میں پہنچ کر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ان تمام جملہ نظاموں کا حصہ بن کر ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ ملک کے اندر تباہی اور بربادی کا حصہ بن کر تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں، اگر ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ان تمام نظاموں کا حصہ بن رہے ہیں تو کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو پھر خدا کے لیے جان جائیں، آنکھیں کھولیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ماحول کا جائزہ لیں۔ یہ سب جس تعلیم سے تیار ہو کر اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں، وہ تعلیم ہم مسلمانوں کی تعلیم نہیں، وہ تعلیم ہم مسلمانوں کی تعلیم نہیں بلکہ کافروں کی تعلیم ہے، جنہیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں جانوروں سے بدتر فرمایا ہے۔ اب جانوروں کی تعلیم جب ہماری نسلیں حاصل کر کے پروان چڑھیں گی تو پھر جو کچھ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک، وہ سب انہی جانوروں کی تعلیم کے اثرات ہی تو ہیں۔ سوچیں پیارے بھائی، غور تو کریں، اگر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پائی ہوتی تو ہر دوسرا شخص جذبہ قربانی سے سرشار دکھائی دیتا، ظلم و ستم کے بازار گرم نہ ہوتے، شرم و حیا کی چادروں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں لپٹی ہوتی، ادب، پیار، محبت، اخوت، درگزر، معافی اور صلہ رحمی کے جذبے سے ہر مسلمان سرشار ہوتا، عدل و انصاف کے ترازو قائم ہوتے، ایمان، اتحاد اور بھائی چارگی سے معاشرہ جنت کی نظیر پیش کرتا، سکون، اطمینان، پیار اور محبت کے گل ہر گھر میں مہکتے دکھائی دیتے، اللہ کریم کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیکر ہمارا ہر نوجوان دکھائی دیتا۔ اپنے ایمان سے بتائیں، ایسا ہی ہوتا نا اگر ہم سب تعلیمات اسلامیہ کے نور سے منور ہوتے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا۔ ہم سب مسلمان ہی تو ہیں، کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تو پڑھتے ہیں، ہم ہی نے تو تعلیمات اسلامیہ کو پڑھنا ہے، ہم ہی نے تو اللہ کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ تو پھر آئیں اپنی نسلوں کو جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم سے دور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نور سے انہیں روشن کریں تاکہ معاشرہ نور علم سے منور ہو جائے، ہر طرف بہار ہی بہار، رحمت ہی رحمت، خوشی اور مسرت پھیل جائے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں اور ان کی زندگیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن بنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔